بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ان لوگوں نے حقیقت اگر دیکھی جائے، ان لوگوں نے ہم جیسے سنجیدہ لوگوں کو بھی، ہمارے دماغ پر بھی انہوں نے اثر کر دیا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ بیٹھتے۔ ان لوگوں نے وہ سچویشن اس ملک کی بنا رکھی، حد سے زیادہ ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ جلسے پہ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے مریم کی، نہ دینی نہ لینی۔ باپ چور ہے، خود عدالتوں سے بھاگی ہوئی ہے، ضمانت پر ہے، پاسپورٹ اس کو نہیں ملتا باہر جانے کے لیے، اور یہ آ کے جلسے کر رہی ہے۔ اور جلسے کون سے؟ چند سینکڑوں لوگوں کے، وہ جو بیچارے کھانے کے لیے لالچ میں، وہ بھی بیچارے ان کے کوئی اپنے نہیں ہیں، وہ روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ، پھرتے ہوئے تماشا دیکھنے والے، اس کے یہ ناچ اور ڈانس کو دیکھنے والے، بس وہ کھڑے ہو جاتے۔ ان کا کوئی جلسہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ، میں قسم خدا کی حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ان کے چند لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے 30 سال سے ملک کو نچوڑ رکھا ہے، غریب عوام کا پسینے سے کمائی ہوئی روٹی کو مہنگائی میں بدل دیا ہے۔ ابھی جو کی ہے شرارت انہوں نے، یہ جان بوجھ کے صرف اپنی کرسی کے لیے، کیونکہ 3 سال تک بے روزگار ہو گئے تھے، بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے ملک پر دھاوا بول دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بے روزگاری پر ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، سمجھو، میں عوام سے پھر سے کہوں گا، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرسی کے لیے، اپنی خاندانی ٹھاٹ باٹ کے لیے، یہ مریم اپنے سوٹ اور جوتی کے لیے، اپنی شہنشاہیت کے لیے، ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں، یہ ابھی اس کو جو ہے نا جہنم چلا جانا ہوگا۔ ان کو اپنی ٹھاٹ باٹ کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، چلتی پھرتی حکومت کو کسی ریزن کے بغیر کٹھے کر کے، بیرونی سازش سے مال اور ڈالر کٹھے کر کے، ان کو ڈالر دے کے ضمیر فروشی کروائی، اور ضمیر فروشی کر کے سب کچھ یہ جو ہے نا امپورٹڈ حکومت بنی۔ باہر کے آقاؤں کی وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے نا سارا تماشا رچوایا، اور انہوں نے یہ ملک کے لیے تباہی کا سبب اور راستہ بنا دیا۔ یہ ان کو حکومت نہیں کہتے، ان کو ملک کا خیر خواہ نہیں کہا جائے گا۔ جو ملک کی بربادی کے لیے آئے ہیں، ان کو ملک کا خیر خواہ نہیں، یہ صرف عمران کی حکومت گرا کر اپنی کرسیوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے یہ جو ہے نا عورتیں نچانے آ گئے ہیں۔ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اٹھو، میں عوام سے پھر کہوں گا، عمران خان کی آواز میں اٹھو، گلی کوچے میں نکلو، اور اس چوروں سے، چور گروپ جو بس چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، چور ڈاکو ہمیشہ آتے ہیں، اپنا وار کیا اور نکل گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میں تمام سچی صحافت کرنے والے اینکرز کو سلام کہتا ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں جیو جیسے، اور میر جعفر صادق اور میر حامد میر، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں، ایسی ٹی وی اور صحافت پر لعنت بھیجتا ہوں جو ان کے لیے تو جھوٹ کو سچ دکھاتی ہے۔ ان چوروں کے لیے، امپورٹڈ حکومت کے لیے جھوٹ کو بھی تروڑ مروڑ کے سچ دکھانا، اور سچے لوگوں کو تروڑ مروڑ کے جھوٹ بنانا، یہ میڈیا ان کا گریبان ہوگا انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان کو لال سرخ آگ سے تپی ہوئی سیخوں پر لٹکا کے پوچھا جائے گا کہ تم کون سا انصاف کر رہے تھے پاکستان کی سرزمین پر؟ یہ تمہارے باپ کا ملک ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا ملک تھا، یہ انڈیا سے آئے ہوئے یہ کنجر لوگ ان کے باپ کا ملک ہے۔ انہوں نے ضمیر فروشی کر کے اس سیٹوں کی خاطر، اپنی ٹھاٹ،
اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ اپنے ٹھاٹ باٹ میں رہا ہوں، ان کے کنبوں کو دیکھا ہے، ان کے خاندان کو دیکھا ہے، یہ اپنے ٹھاٹ باٹ کے زرداری، یہ بھٹو گروپ، یہ نون لیگی اور یہ ملا تو ویسے ہی چندے باز ہے، یہ تو حرام کا مال کھانے کے لیے ڈیزل صاحب ہر وقت اس کی جماعت، اس کے سارے لوگ جو اس کے حواری ہیں، یہ ڈیزل، یہ تو صرف چندہ حرام خوری پر مبنی جماعت ہے۔ اور رہی بات ان کی، یہ تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جن کی بیٹیاں حکومت کے خزانے سے پلی، مریم کے تمام خاندان حکومت کے خزانے سے پلا، اور پل کے بٹوئے بھر کے، بینکیں بھر کے، کروڑوں نہیں اربوں لے کے اڑ گئے۔ اب کہتے ہیں ہم ملک کے حکمران، لعنت بھیجتے ہیں تمہاری حکمرانی پر، ایک بھی بندہ اب تمہیں نہیں چاہتا اس ملک میں۔ تم نے جو یہ زبردستی تو کر لی ہے، لیکن یہ زبردستی یہ زبردستی تھوڑے دنوں کے لیے ہے۔ تمہارا وہ حشر اب ہونے والا ہے، تمہیں تو ابھی پاسپورٹ نہیں ملا، اب تمہارا حشر وہ ہونے والا ہے جو دنیا دیکھے گا، اور تم خود عبرتناک رہو گی۔ انتظار کرو، تمہارا وہ حشر ہونے والا ہے۔ ملا لو، کتنی جماعتیں ملاتی ہو، 18 مل گئی ہیں نا، 18 مل گئی ہیں، اب اور بھی ملا لو، اور بہت کچھ ملا لو تاکہ تمہاری حکومت کچھ دن چل جائے۔ لیکن یاد رکھنا چوروں ڈاکوں کا گروپ چند سیکنڈ یا منٹوں کے لیے ہوتا ہے، دنوں کے لیے دیر پا نہیں ہوتا، اور وہ تم ہو شریف خاندان جو مسلط ہو، امپورٹنٹ ہو، تمہیں بہت بے دردی سے اس ملک سے مار کر نکالا جائے گا انشاءاللہ، بے دردی سے۔ تم وہ ضمیر فروش ہو جو یزید نے بلا کر حکمرانی دینے کے لیے اہل بیت پر ظلم کیا اور انہیں بے معنی اور بے وجہ شہید کیا۔ تم وہ یزیدی لوگ ہو جو ملک کی عوام پر جو ہے نا ظلم ڈھانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے ٹھاٹ باٹ کرسی کے لیے، تمہیں دیش کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تمہیں دیش کا فکر ہوتا تو تم یہ ضمیر فروشیاں نہ لگاتے، اور تم دیش کے فکر مند ہوتے تو امپورٹنٹ بن کے نہ آتے، الیکشن سے آتے۔ آؤ نہ پھر میدان، یہ لگا ہوا ہے عمران خان نے میدان، آؤ الیکشن میں، آؤ نہ سیدھے راستے سے۔ یہ بھونڈی سازشوں سے کیا ملک چلاؤ گے تم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے ملک۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ حمزہ کے منہ پر اور ان کے حواریوں پر جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، لعنت ان جماعتوں پر۔ شرم نہیں آتی ان سفید سر والوں کو اور سفید داڑھی والے حمزہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جہانگیر اور علیم خان کو دیکھیے، تم تو خاندانی تھے، تمہیں کس نے یہ ذلت کی راہ دکھائی کہ تم لوہاریوں کے پیچھے، نیچ قوم کے پیچھے لگ گئے ایک ٹکوں کے لیے، اور اپنی ٹھاٹ باٹ کے لیے ملک کی چلتی ہوئی باغدار کو تباہ کیا۔ تم سارے ملوث ہو، اور انشاءاللہ ہماری پوری عوام کو سمجھ آ چکی ہے، تمہارے جھوٹے لوٹوں اور ضمیر فروشوں کو اب نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وقت بدلتا رہتا ہے اور وقت بدلنے والا ہے انشاءاللہ، بہت جلد یہ وقت سچ اور صداقت کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور تم لوگوں کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تو تماشگیر ہیں، یہ تو کبھی کہیں تماشا لگا لیا اور ناچ گانا کر کے عورتوں نے، یہ نون لیگیوں نے کبھی کہیں، یہ تماشا دیر پا نہیں چلے گا۔ تم نے ملک کے ساتھ بالکل بے شک غداری کی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ صرف سازش اور مداخلت، میں کہتا ہوں یہ غدار ہیں، ان کو ملک سے نکالا جائے۔ ہمارے ملک کو سازش کے ذریعے پیسے ڈالر لے کر ہمارے ملک میں تباہی لائے ہیں۔ اب مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سستائی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لیٹر جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں ہر بات میں۔ اب یہ چند دن جو ہے نا لوٹنے کے لیے، عوام سے جھوٹ بولنے کے لیے جلسے شروع کیے ہیں، جلسیاں۔ چند لوگ، صرف عمران خان گھر سے باہر نکل آ جائے تو وہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان کا ناچ دیکھنے کے لیے، ان کی بکواس سننے کے لیے نہیں، ان کا ناچ، کیونکہ خوبصورت ہیں، ناچتے اچھے ہیں،
گاتے اچھے ہیں اس کے لیے روڈ پہ چلنے والے لوگ جمع ہو جاتے، تم جلسے نہیں کر سکتے۔ اب تم بھونڈی سازشوں پہ جو اتر آئے ہو نا، شہباز گل صاحب پر جو حملہ کیا ہے، یہ بھی مریم تم سے پوچھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب جو تم یہ سازشیں، دین کی سازشیں کرنے آ گئے ہو، یہ بھی بات سنتے جاؤ میری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، وہ ان کی، تمہیں تو ان سے عزت نہیں ملی، وہاں جا کے تم پر لان تان ہوئی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ 1500 سال سے ممبر حق اور سچ کی بات کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، یاد رکھنا۔ مکہ اور مدینہ کے ممبر و محراب سے حق اور سچ کی بات منع نہیں ہے۔ کس جھوٹے فراڈ نے تمہیں کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود بیٹھ کے وہاں پر حق اور سچ کا خطبہ دیا، اور آج تک آئمہ مدینہ اور مکہ کی سرزمین سے حق اور سچ کا خطبہ اور ممبر و محراب سے حق اور سچ کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اجازت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی کہ یہ جگہ، یہ شہر، یہ جگہ حق اور سچ کے لیے ہے۔ تم کہتے ہو بے حرمتی ہوئے، بے حرمتی تمہارے چہروں پہ لعنت کی وجہ سے ہوئی ہے، تم لعنتی لوگ ہو، تمہاری بے حرمتی ہوئے۔ اللہ کے رسول کی بے حرمتی کرنے والا وہ انسان ہی نہیں ہے اس دھرتی پہ۔ تم ہو چور، تم ہو غدار، جو ملک کے غدار ہوں گے ان کو ہر جگہ پہ عوام چور کہے گی، لعنتی کہے گی، تمہاری شکلوں پر لعنت۔